الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مد ہے کیا وَإِذَا پہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اور جب ہم انعام کر دیتے ہیں انسان پر عَرَضَ تو وہ اعراض برتتا ہے وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور اپنا پہلو بچاتا ہے. جب ہم انسان کو اور ایسی حال ہے نا انسان جب خوشحالی میں رہتا ہے سب کچھ اچھا ہو رہا تو وہ اللہ کو تب یاد نہیں کرتا, تب یاد نہیں آتا اس کو اللہ ہے نا, مشکل میں یاد آتا. جب ہم انسان پہ بہت انعام کرتے ہیں آرام بخشتے ہیں اس کو تو تب وہ اعراض برتنے لگتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور اپنا پہلو بچاتے رہتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے, کوئی برائی پہنچتی ہے, کَانَ يُئَسَ تو وہ مایوس ہو کے رہ جاتا ہے. پھر نا امیدی اس کو گھیر لیتی تھی کہ ارے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. جب انعام مل رہا تھا تو شکر ادا نہیں کیا, اور جب تھوڑی سی برائی آ گئی, تھوڑا سا کوئی نقصان ہو گیا تو یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, میری تقدیر خراب, میرے ساتھ ہی سارے جملے کفریہ بولنے لگتا ہے. کل کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ تو کہہ دو کہ جو کچھ وہ عمل کرتا ہے وہ اپنے شاکلتی اپنے ڈھنگ پہ ہی کرتا ہے. اب شاکلہ کا معنی یہاں پہ کیا بتایا نا, شاکلہ کی تفسیر ایسی ہے کہ ہم شکل, کہ ہر ایک انسان اپنے جیسوں کی طرح ہی عمل کرتا ہے. یعنی صحبت کا اثر, سنگت کا اثر کیسا ہوتا ہے نا کہ شرابی کے ساتھ شرابی اٹھیں گے بیٹھیں گے اور شریف کے ساتھ شریف لوگ ہی اٹھے بیٹھیں گے. تو یہاں پہ ہر ایک انسان اپنے ڈھنگ پر ہی عمل کرتا ہے. شاکلتی کا ایک معنی آتا ہے ہم شکل کے, اپنے جیسا. اور وہ جو بات ہے نا کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے, تو انسان اپنے جیسوں کو ہی تلاش کرتا ہے کہ جس کے اندر جو ذہنیت ہوں گی, جیسی پاکی بھری ہوں گی, جیسا سوچ ہوگا اس کو ویسی ہی کمپنی اچھی لگیں گی. برے کو برے کی کمپنی اور اچھوں کو اچھے کی ہی کمپنی اچھی لگیں گی. فَرَبُّكُمْ پھر تمہارا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بمن ہوا اہدی سبیلا کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے, کس نے ہدایت کا راستہ پا لیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ تو کہہ دیجئے کہ روح من امر ربی ہمارے رب میرے رب کا امر ہے, حکم ہے. وَمَا أُوتِیتُمْ اور تمہیں دیا گیا من العلم علم اس کے بارے میں, الا قلیلا مگر تھوڑا. تو یہ وہ والے سوالات تھے, 3 سوالات جو ہم نے سورہ کہف میں پڑھے تھے نا کہ مکے کے لوگ بڑے عاجز آ گئے تھے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں اٹھے بیٹھے کھائے پیے. اب انہوں نے نبوت کا دعوت تو کر لیے, حالانکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو وہ توڑ نہیں لا پا رہے تھے. بیسیکلی وہ توڑ نہیں لا پا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کا ہی انسان ہے, ہمارے سامنے پلا بڑا, بچے سے بڑا ہوا, لیکن کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا. اب ہم ان کو جھٹلائے کیسے؟ تو وہ مدینہ گئے اور یہودیوں کے بڑے عالموں سے پوچھے کہ ہم ان سے کیا سوال کریں اور ان کو جھوٹا کیسے ٹھہرائے, ان کے نبوت کو چیلنج کیسا کرے. تو وہاں کے یہودیوں نے 3 سوال بتائے تھے کہ ان لڑکوں کے بارے میں پوچھو جنہوں نے فتنوں کے ڈر سے غار میں پناہ لے لی تھی. دوسرا وہ بادشاہ کے بارے میں بتاؤ جنہوں نے مشرق سے مغرب کا سفر طے کیا. اور روح کے بارے میں بتاؤ. تو وہی والا واقعہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا, انشاءاللہ نہیں کہا. پھر غالباً کسی روایت میں 15 دن, کسی میں 40 دن آتا ہے کہ وہی کا سلسلہ رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مایوس ہوئے. پھر وہ آیت نازل ہوئی سورہ کہف کی کہ آپ جب بھی کچھ کہیں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں, ہے نا. تو سورہ کہف میں 2 سوالوں کے جواب آئے تھے, اور یہ جو تیسرا سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ روح کیا ہے, اس کا جواب بنی اسرائیل میں آیا, اس سورہ میں آیا کہ جب وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا علم, میرے رب کا حکم ہے, امر ہے, اور اس کے بارے میں تمہیں تھوڑا علم دیا گیا. اب روح کے معنی کیا ہے, اس میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ روح جبرائیل امین کو بھی کہا گیا ہے کہ روح الامین ہے نا, جبرائیل امین کو بھی کہا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح پھونکا وہ بھی کہا گیا, اور وحی کو بھی روح کہا گیا کہ وحی کا اترنا بھی روح ہے. اور جو روح حیوانی جو ہماری روح ہے وہ بھی اللہ کا ہی امر ہے. اب دیکھو اس میں تو نہیں, لیکن ایک بڑا اچھا میں نے کسی کا بیان سنی تھی, تو جو یہ جواب ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے. تو جب انسان ہمارے اندر وہ روح ڈال دیتا ہے تو ہمارے اندر کیا ڈال دیتا ہے, اپنا حکم ڈال دیتا اللہ. تو پھر ہمارا کام تھا کتنا حکم بجا لانا. اللہ نے اپنے حکم کو ہمارے اندر ڈال دیا, اپنا امر ہمارے اندر ڈالا. ہمارے اندر روح ہے نا, اللہ نے کیا کہا کہ وہ جو روح میں نے تمہارے اندر ڈالی ہو وہ میرا امر ہے. ہم چل رہے پھر رہے کھا رہے پی رہے وہ کیا ہے, اللہ کا امر ہے. ہم ہر چیز سوچ بھی رہے تو وہ کیا اللہ کا امر ہے, اللہ کا امر ہے. جو کچھ ہم سر سے لے کر پیر تک ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ اللہ کا امر ہے. اب اس میں کیا کہہ دیا گیا کہ وہ اللہ کا امر ہے اور اس کے بارے میں تمہیں زیادہ علم نہیں دیا گیا. یہ جواب تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا. اور یہودی اس سے بہت مطمئن ہوئے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جب نبی سے یہ سوال کیا جائے تو وہ جواب نہیں دیں گے.
تو انہوں نے تصدیق کر لی کہ ہاں جب نبی سے یہ سوال پوچھا جائے گا روح کے بارے میں تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، علم کم دیا گیا اور یہ اللہ کا امر ہے. حالانکہ یہ جواب سے وہ بہت سیٹسفائڈ تھے کہ یہی جواب ہوتا ہے انبیاء کا. اب یہ جواب عام پبلک کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں دیا گیا یا اس کا علم کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اس کا علم فلسفی سے، اور کئی مورخین، کئی مفسر، کئی علماء مشائخوں نے اس کی بہت تفسیر لکھی ہے. روح بہت ساری کتابیں ہیں نا، روح کے اوپر کتنی ساری کتابیں آتی ہے، تو اس کے اوپر تصدیق کی جا سکتی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے. اس کے اوپر جو ریسرچ ہے، اسٹڈی ہے، قرآن، سنت، احادیث، صحابہ کے اس کے احکام، اس سب کی روشنی میں اس پہ اسٹڈی کی جا سکتی. اس کی ممانعت نہیں آئی کہ اللہ کا حکم ہے. اور پبلک کو عام علماء، عام عوام کو ایسی باتیں نہیں بتا دینا ضروری ہے کہ وہ کنفیوز ہو جائے، اور وہ مطلب کچھ کا کچھ اتنی کریٹیکل چیزیں جو عام ایک ہر کسی کا جو علمی ذہن ہے وہ سب کا برابر نہیں ہوتا. اگر آپ ایک بچے کو بیٹھ کے 10th کا پڑھائیں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ تو بولے گا کہ یہ کیا ہی سمجھ رہا. وہ والی بات ہے نا، اگر اندھے کو بتائی گئی کہ سفید کھیر کھاؤ گے کہ تو اس نے پوچھا کھیر کیا ہوتی ہے، تو بولے سفید ہوتا ہے. تو بولے سفید کیا ہوتا ہے؟ تو بولے ہنس ہوتا ہے. تو بولے ہنس کیسا ہوتا ہے؟ تو شخص نے ہنس بنا کے بتایا اپنے ہاتھ میں. تو اس اندھے نے اس ہاتھ کو ٹٹولا اور کہا کہ یہ کھیر تو بہت ٹیڑھی ہے، میں نہیں کھاؤں گا. تو وہ ویسی والی بات ہو جائیں گی کہ جب وقت سے پہلے ذہن سے زیادہ علم دے دیا جائے تو وہ بندہ کھیر کو ٹیڑھی ہی سمجھے گا. تو عوام الناس جو لوگ عام عوام ہیں ان کو اتنا ہی قلیل علم دیا گیا جتنا کہ وہ اس کی استطاعت رکھتے تھے. لیکن علماء ہے، فلسفر ہے، ریسرچر ہے، انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ علم دیا گیا تھا. اور یہ جواب تھا یہودیوں کے لیے. اور کئی روایت میں آتا ہے کہ یہ مکے میں پوچھا گیا اور یہ مکی آیت ہے، اور کئی اس میں روایت میں آتا ہے کہ یہ مدینے میں پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے راستے سے، دو یہودی کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد آ رہے ہیں، چلو انہیں آزماتے ہیں. ایک نے کہا کہ دیکھو نبی آ رہے ہیں، تو کہا کہ انہیں نبی مت کہو، انہیں آپ یہ نہیں تو گھمنڈ میں آ جائیں گے، ہم تو نہیں مان رہے ہیں ان کو نبی. تو اکثر مدینے کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے تھے. کبھی محمد یا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نہیں کہتے تھے ابو القاسم. جبکہ وہ کوئی صحابہ نہیں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم، لیکن وہ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے آپ کو پکارتے تھے. تو اس وقت پوچھا گیا یہ سوال، ہو سکتا ہے اس وقت بھی پوچھا گیا ہو، اس وقت بھی آپ نے یہ جواب دیا گیا ہو، لیکن زیادہ تر روایت اسٹرانگ یہ ہے کہ یہ مکے میں پوچھا گیا اور وہ سورہ کہف کے ساتھ پوچھا گیا. تو سورہ کہف اس کے فوراً بعد آیا. وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم ضرور دور کر دیتے، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، الیک آپ کی طرف، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ، تو آپ نہ پاتے، لَكَ اپنے لیے، بِهِ عَلَيْنَا ہم پر، وکیلا کوئی ذمہ دار آپ نہ پاتے. اگر ہم چاہتے کہ ہم آپ کی طرف وحی کرنے سے روک دیں تو ہم کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے ہم پہ، آپ ہم پہ کوئی ہم پہ ذمہ داری نہیں ٹھہرا سکتے اگر ہم آپ کے اوپر وحی بھیجنا روک دے. الا رحمتا من ربک، تو بس یہ تیرے رب کی رحمت ہے، آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو چنا گیا، آپ کے اوپر وحی کی گئی. ان فضلہ کان علیک کبیرہ، کہ بے شک یہ جو فضل ہے آپ پر وہ بہت بڑا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن، تو کہہ دو لئن، اگر لئن اجتمعت، کہ تو جمع کر لے انس آدمیوں کو، والجن اور جنوں کو جمع کر لو، آدمیوں کو جمع کر لو، انسانوں کو جمع کرو، علی ان یأتوا، کہ تو لے آ، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کے مثل ایک آیت یا قرآن، لا یأتون بمثلہ، تو نہ لا سکیں گا اس کے مثل، ولو کان بعضہ لبعض ظہیرا، اور ایک دوسرے پہ تم کتنی ہی مدد کر لو. تو یہ چیلنج سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا اور اس میں بھی یہی چیلنج آیا کہ جو یہودی بھی اتنے دنیا بھر کے سوال جواب پوچھ رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں پوچھ رہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے، تو یہ سارے سوال جواب پوچھنے سے تو بہتر تھا کہ تم قرآن پڑھتے. تو قرآن میں تم کو ثبوت مل جاتا نبوت کا، رسالت کا کھلم کھلا، کہ عقل والوں کے لیے اتنی بڑی اس میں وہ ہے چنوتیاں ہیں، اور اس میں اتنی بڑی ہدایت کا ذریعہ ہے کہ جو اس کھلی عقل سے قرآن کا مطالعہ کرے گا تو سمجھ جائیں گا کہ یہ کوئی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا بھیجی ہوئی کتاب ہی ہو سکتی ہے جو باتیں باریکیوں کی اس میں لکھی ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ قرآن کو نہیں اپنایا اور علم غلم سوالات پوچھتے رہے اور آزمائش میں پڑے رہے. اور یہ چیلنج جو سورہ بقرہ میں تھا یہاں پہ بھی وہی چیلنج ہے کہ انسان کے ساتھ جنوں کو بھی جمع کر لو لیکن اس کی مثل نہیں لا سکتے. اب ہم یہ کہیں گے کہ کیا مطلب یہ کس کو سمجھ میں آئے گا؟ ہم کو لگے گا کہ عربی ہے، چند الفاظ ہے، کیوں نہیں بنا پائے وہ.
ہم سوچیں گے نا، جب ہم یہ سوچتے کہ جب اتنا بڑا کھلا چیلنج ہے تو کسی نے اب 1400-1500 سالوں میں کیوں نہیں کوئی کریک کر سکا؟ ہم کو یہ بات سمجھ میں ہم کو کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم کو عربی کی سمجھ نہیں ہے. اگر ہم عربی میں اتنا ایلوکوینٹ رہتے، اتنی ہماری فصیح عربی رہتی، تو سب سے پہلے تو ہم کو پیٹرن سمجھ میں آتا کہ یہ جو لفظوں کا پیٹرن ہے یہ سادی عبارت نہیں ہے جیسا کہ ہم کوئی سبق پڑھ رہے، یہ پوئٹری نہیں ہے، یہ اشعار نہیں ہے، یہ کوٹ نہیں ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتائی کھیر ٹیڑھی ہوتی ہے. یہ سب کچھ یہ الفاظوں کا جو ارینجمنٹ ہے وہ ان سب سے بالا تر ہو چکا. کوئی اس کو پڑھ کے نہیں بولے گا کہ میں اسٹوری پڑھ رہا، کوئی یہ نہیں بولے گا میں کوئی سبق پڑھ رہا، میں کوئی تحریر پڑھ رہا، میں کوئی پوئم پڑھ رہا، میں کوئی نظم پڑھ رہا، غزل پڑھ رہا، کوٹ پڑھ رہا، کیا پڑھ رہا وہ بتا نہیں سکیں گا. یہ پیٹرن جو پیٹرن ہے لفظوں کا، نہ یہ اشعار ہے کہ اس کا آخری وہ مصرع تول وول جو ہو رہا وہ بھی نہیں کر سکتا. تو ہم کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہم اندر ہی اندر ہر کسی کے سب کانشیسلی یہ سوال چل رہا نا کہ عربی تو تھی، 2-4 الفاظ کوئی کیوں ارینج نہیں کر سکا، کیوں وہ آیت نہیں بنا سکا؟ کیونکہ ہماری اتنے ایکسپرٹ نالج نہیں ہے. یہ بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے جو بہت ایکسپرٹ ہے عربی کے، کہ نہیں بنا سکتے، وہ ارینج نہیں کر سکتے. کہ ویسا ایک آیت کتنی مشکل ہے بنانا کہ وہ جو اس کسی میں فٹ نہ بیٹھتی ہو، اس کا ہم نہیں بتا سکتے. اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے کہ کیوں چیلنج ہے یہ. جیسے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی تھی نا کہ جادوگر کیوں سجدہ کیا؟ کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا. عام پبلک نے نہیں کی تھی، عام پبلک بھی تھی اور جادوگر بھی تھے، لیکن جادوگروں نے سجدہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ ایکسپرٹ تھے، وہ اپنے سب سے بہترین عالم تھے اور ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ نہیں یہ جادو نہیں کر رہا. باقی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاں دکھ گیا بھئی عصا کا سانپ بن گیا، لیکن جادوگروں کو سمجھ میں آیا کیونکہ وہ ایکسپرٹ تھے. تو کوئی بھی چیز جو ہے جو آیت آئیں گی، نشانی آئیں گی، اس کو پرکھیں گا کون؟ ایکسپرٹ. ہم نہیں بتا سکتے کہ کیوں چیلنج ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے پھیر پھیر کر لوگوں کے لیے بیان کی اس قرآن میں، من کل مثل، ہر ایک مثال ہم نے پھیر پھیر کر اس قرآن میں کئی بار آتی ہے نا، کتنی بار ہم کو وہی مثالیں آتی ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں وہ بالکل پختہ بیٹھ جائے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر انکار ان کا بڑھتا ہی گیا ناشکری سے. سو نہیں رہتے بہت لوگ، فَأَبَى، پھر انکار کے، اکثر الناس، ان میں سے اکثر نے، مگر کہ ناشکری سے، ناشکری کیے رہتے ہیں. بس اتنی ہی پڑھی، میرا ہوا نہیں ہے آگے کبھی. ہاں یہ آگے کی جو باتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حَتَّى تَفْجُرَ، کہ ہم جاری کر لے، لنا ہمارے لیے، فی الارض زمین میں، يَنبُوعًا ایک چشمہ. پھر وہی ان کے الگ الگ چیلنجز آنا شروع ہو گئے کہ ہم آپ پہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے تب تک آپ اس زمین میں ہمارے لیے چشمہ جاری کر دے، صحرا میں چشمہ جاری کر دے. او تکون لک جنتن، یا ہمارے لیے جنت ہو جائے، باغات ہو جائے، من نخیل وعنب، کھجور کے، انگور کے، فتفجر الانہار، پھر اس میں سے چشمے نکل جائے، خلالها تفجیرا، ہم اس بیچ میں وہ چلا کرے. اور تسقط السماء، یا گر پڑے آسمان، کما زعمت، جیسا کہ تو کہتا ہے، علینا ہم پر، کسفن کوئی ٹکڑا، اور تابی اللہ، یا اللہ ہی خود آ جائے، و ملائکت، یا فرشتے قبیلہ ہمارے سامنے. اب ان کے علم غلم چیلنجز، کچھ بھی باتیں، وہ آخری میں، یہ آخری کا وقت تھا، یہ ایک دم آخری کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم ہجرت کا وقت آ چکا تھا، اور 8ویں-10ویں ہجری کی باتیں تھی کہ بالکل اب ان لوگوں نے ہر چیز، ہر آزمائش دیکھ لی ہے، یہاں تک کہ معراج بھی دیکھ لیا. تو اب یہ ان کی یہ باتیں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے نہریں بہہ نکلے، صحرا میں دریا آ جائے، ہمارے لیے باغات ہو جائے، آپ کما کیوں رہے ہو، آپ کے لیے خزانے کیوں نہیں نکل کے آ جاتے، اللہ خود کیوں نہیں آ جاتا، فرشتے خود کیوں نہیں آ جاتے. یا وہ کہتے تھے کہ وہ فلاں ہمارا بہت بڑا سردار تھا، وہ بہت علم والا تھا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اللہ کو کہے وہ اس کو زندہ کر دے اور وہ خود آ کے آپ کی تصدیق کر دے تو ہم مان لیں گے، کیونکہ وہ بڑا عالم تھا، بڑا سمجھدار سردار تھا ہمارا. تو بس یہ ایسے اب ایسی باتیں ان لوگوں نے کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ اب ہجرت کے وقت، ہجرت کے آخری میں، یعنی اس طریقے سے ہر طریقے کا چیلنج ہو چکا تھا پورا، لیکن اب اس طریقے کی باتوں پر آ گئے تھے. یکون لک بیت، یا ہو جائے آپ کے لیے کوئی گھر، من زخرف، سنہرا، اور ترقی فی السماء، اور آپ چڑھ جائے اس پر، کوئی گھر بنا لے آپ آسمان پہ چڑھ جائے. ولن نؤمن، اور ہم تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، لرقیک حتی، یہاں تک کہ آپ چڑھے اس کے اوپر، تنزل علینا کتابا، اور آپ اتار کر لائے، علینا ہم پر، کتابن کوئی کتاب، نقرأہ، اور ہم اس کو پڑھیں.
اب گھر ہو جائے, سیڑھی لگ جائے, سونے کی سیڑھی لگ جائے, سونے کا گھر بن جائے, آپ کو ہم اوپر چڑھتا ہوا دیکھے, پھر چڑھنے کے بعد اب اس قرآن کو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ ایسا نہ لاتے ہوئے خود وہ قرآن ہم آپ کے ہاتھ میں آئے اور ہم اس کو بیٹھ کے پڑھے, تب ہم آپ پہ ایمان لائیں گے. تو ان سب کا جواب اللہ نے کہہ دیا کہ کہہ دو قل سبحان ربی, تیرا رب ان سب چیزوں سے پاک ہے, حل کنتو, اور کیا میں بس ہوں, الا بشر رسولہ, کہ بس میں ایک آدمی ہوں بھیجا ہوا. یہ سب جو تم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, فرشتے لا لو, گھر بنا لو, سیڑھیوں پہ چڑھ جاؤ, ان سب کے جواب میں بس اتنا جواب دے دو کہ میرا رب ان سب چیزوں سے, سوالوں سے پاک ہے, اور میں صرف ایک انسان ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, میرے اندر یہ کوئی طاقت نہیں, جو بھی حکم ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, میرا کوئی عمل دخل نہیں. وما منع الناس, اور کس چیز نے روکا ہے اور لوگوں کو روکا نہیں, ان یؤمنوا, کہ ایمان لائے, اذ جاءہم الہدی, جب کہ آ گئی ہدایت, الا مگر ان قالوا, کہ وہ کہتے ہیں بعث اللہ بشر رسولا, کہ بھیج دیا اللہ بشر, کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا. اور نہیں روکا لوگوں کو کوئی وہ ایمان لے آئے جب آ چکا ان کے پاس ہدایت, مگر کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک شخص کو رسول بنا دیا, ہمارے جیسا آدمی ہے, چلتا پھرتا کھاتا ہے, اس کی ضرورتیں ہے, اور اگر فرشتہ ہوتا تو کہتے کہ فرشتہ بھیج دیا, ہم اس کے برابر تو مقابلہ نہیں کر سکتے. دونوں طرف وہی بات ہوتی. کل, تو کہہ دو, لو کان فی الارض ملائکۃ, اگر زمین میں فرشتے ہوتے, یمشون, اور وہ چلتے, مطمئنین, اطمینان کے واسطے, لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام لے کر. اس پر تو کہہ دو کہ زمین میں اگر فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتے کو بھیجتے نا, زمین پہ بشر بس رہا ہے اس لیے ہم نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا, اور زمین پہ اگر فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بناتے. جیسا جس طریقے کا ان کا رہتا ہے کہ وہ اس طریقے کے ہم مخلوق بنا کے بھیجتے. بشر ہے تو بشر کو رسول بنا کے بھیجا. کہہ دو. اپن یہ سب آیتوں سے نا کیسے گزر جاتے. اب ہم اس چیز کو امیجن کریں نا کہ پورا مطلب سٹی ہے اور 10 سال ہو چکے ہیں, آپ نے کتنی تکلیفیں, ظلم برداشت کیا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہو گیا, ابو طالب اتنا آپ کی بیک بون بن کے کھڑے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تب بھی 10 سال 13 سال ہو چکے, ہر دھرمی کی حدیں ختم ہو گئی. کتنا غمزدہ ہوتے ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا. آج ہمارے گھر میں کوئی ایک جن ہماری بات نہ مانے, اور وہ بھی بہت اچھے سے نہ مانے, تو بھی ہم بولتے کہ یہ تو سب ایسے ہے, میں اکیلا. ہمارے ذہن میں سب سے پہلا جب یہ آتا, میں دنیا میں اکیلی ہو گئی, میں کتنی تنہا ہوں, میں کتنی اکیلی ہوں, ہے نا. کتنے جلدی ہمارا دل ٹوٹ جاتا. اور کچھ ہی دنوں میں نیا ہم نے کچھ دین سیکھ لیا, ہم نے 2 بات بتا دی, دعویٰ کا کام شروع کیا, 2-4 لوگوں نے ہمارا انکار کر دیا, تو ہمارا فرض سے پورا موٹیویشن غائب ہو جاتا. اب ہم اس چیز کو امیجن کریں, یہ باتوں کو, کہ 10 سال 13 سال گزر چکے ہیں, اور اب یہ باتیں, اب یہ چیلنجز ہیں نا, کچھ بھی کتنا, اگر انسان اس کو سوچے تو سوچے کہ ان کی ذہنیت کیا تھی اور ان کی ہٹ دھرمی کیا تھی, کہ 13 سال مکے والوں نے ایمان ہی نہیں لائے. اب آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکلیف میں آ گئے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہم جاتے ہیں اور مدینے میں دعوت دیتے ہیں. اب یہاں سے شروعات ہوئی تھی, تو کہا کہ اب حج میں یہ لوگ پورے کے پورے انکار کر دیے, پورے کے پورے مکے والے وہ ہو گئے تھے, جو صحابہ تھے انہوں نے ہجرت کرنا شروع کر دیے تھے. اب کہا کہ مدینے سے جو لوگ آئیں گے ہم ان کو دیں گے دعوت. تو کب دیں گے؟ حج کے ٹائم میں. اب حج کے سمے کب؟ جب وہ مینا میں رہیں گے. اب مینا میں بھی رہیں گے, کیوں؟ ان 3 راتوں میں حج کی, کیونکہ ان 3 راتوں میں یہ لوگ مینا کے میدانوں میں, مکے والے کیا بولتے تھے, ہم حج میں مینا میں نہیں رہیں گے بلکہ ہم کعبے والے, ہم کعبے میں چلے جائیں گے. تو یہ حج کے ٹائم پہ بھی اسپیشلی مکے والے قریش پورے کعبے میں چلے جاتے تھے سونے کے لیے, اور مینا میں صرف باہر کے لوگ رہ جاتے تھے. تو یہ ان کے لیے بہت گولڈن اپورچونیٹی تھی, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج والوں کے پاس جب دعوت دینے جاتے تھے, تو ہر سال قریش پیچھے پیچھے گھومتے کہتے تھے یہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, جادو کیا ہوا, اور پتھر مارتے تھے, ہے نا. یہ احادیث ہم کو کتنی آسان لگتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں, صحابہ نکلے ہیں حج کے میدانوں میں جا کے, جب ان کے خیموں میں جا کے کرے, تو قریشوں کا بالکل ڈیوٹی باندھ لیے تھے انہوں نے کہ یہ ہر سال آ کے حج والوں کو نہ بہکا دے. تو ان کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے تھے اور ہر ایک کو ڈسٹریکٹ کر دیتے تھے کہ نہیں نہیں اس کی بات مت سنو, یہ ہمارے قبیلے کا پاگل ہے, مجنون ہے, دیوانہ ہے. تو یہ راتوں میں گئے تھے, 3 راتوں میں, اور انصار کا قبیلہ تھا, وہ مدینے والے تھے, بنو سلمہ, آج ہی پڑھا ہے باجی نے, بنو سلمہ اور بنو حارث, یہ 2 قبیلے کے لوگ تھے مدینے کے.
اور ان سے کہے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا فلاں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب بتانے میں بہت اچھے تھے. تو اچھا تم یہ اس کے بیٹے، یہ اس کے بیٹے فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں کر کے 20 پشتوں پہ پہنچے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہی قبیلوں کے. اور کہا کہ اب پھر انہوں نے وہ حیران ہو گئے کہ اتنا پتہ ہے ان کو، ہمارے پردادا کا 20واں پشت پتہ ہے. تو کہا کہ تم کون؟ تو کہا کہ میں ابو بکر ولد فلانا ولد ولد ولد. تو وہ بھی اپنے 20 پہ پہنچے اور ان کا 20واں پشت اور نصرانیوں کا 20واں پشت جا کے ایک ہو گیا. تو کہا کہ دیکھو اب ہم ایک ہیں. اب وہ کنوینس ہو گئے کہ ارے یہ تو ہمارے والا ہے. تو کہا کہ کیا کہتی ہو؟ تو کہا دین اسلام. کون؟ تو محمد. اب کون ہے محمد؟ محمد کون ہے؟ تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. اس رات میں پھر انصاریوں سے بات ہوئی، پھر انہوں نے 5 لوگوں نے قبول کرے، پھر وہ بیعت عقبہ ہوئی. تو یہ تو جب دعوت کا کام کرنا ہے تو پہلے دل جیتنا ہے. ہم لیکچر نہیں شروع کریں گے، ہم فتوے نہیں دیں گے، ہم حلال حرام نہیں بتائیں گے، ہم صرف دل جیتیں گے. دل جیتنے کے بعد تم بولیں گے اٹھو تو اٹھیں گے، بیٹھو تو بیٹھیں گے. تم بولیں گے کالا پہن تو کالا پہنیں گے، سفید پہن تو سفید پہنیں گے. تو پہلے ایمان کا بھی رول ہے محبت، اور دعوت کا بھی پہلا اصول ہے محبت. اور وہ ہمارے پاس سے بالکل غائب ہے، ہماری زبانوں میں ہے نہ ہمارے اخلاق میں. تھوڑا سا علم آ گیا، تھوڑا سا ہم کو لگتا ہے ہم سب سے بہتر، سب ہم سے کمتر. وہ پردہ نہیں کر رہی، ہم نے پردہ کر لی. ہماری 5 ٹائم کی نماز ہو رہی، وہ نماز کے ٹائم ہماری سب سے پہلے بس ہم فتوے دینا شروع کر دیتے، دعوت نہیں دیتے. تو ہمارا ایمان کا جو جب چیپٹر شروع ہوتا ہے تو محبت 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 سے شروع ہوتا ہے. اور دعوت کا بھی پہلا اصول صرف محبت ہے. واقعی میں ایسا ہوتا ہے نا، محبت ہو جائے انسان کو تو وہ غلط بھی بولے، پیسہ بھی خرچہ کرنے بولے، جان بھی نکالنے بولے تو نکل جاتی. سب سے پہلے محبت.